دیکھیں جو کلی اور ناک میں پانی چڑھانا ہے نا، یہ وضو کے ارکان میں سے نہیں ہے، کیونکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر وضو کا طریقہ آیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرتے ہو، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، تو اس سے پہلے وضو کرو، اور وضو کا طریقہ بتایا کہ اس سے پہلے تم کیا کرو، اپنے چہرے کو دھو، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو، اور مسح کرو سر کا اور پاؤں کا۔ اب اس میں آگے اختلاف آ جاتا ہے، اور پاؤں کا جو ہے اس کی ضمیر اہل تشیع سر کی طرف لوٹاتے ہیں کہ جی پاؤں کا بھی مسح کرنا ہے، جبکہ اہل سنت جو ہیں وہ اس کی ضمیر لوٹاتے ہیں پچھلے دو کی طرف۔ یہ ایک اب ٹیکنیکل ڈسکشن ہے میرا، آپ وضو، غسل، استنجا کے اوپر اور تیمم پہ مسئلہ 42 دیکھ لیں، اس میں میں نے ٹیکنیکلی اس کے اوپر ڈسکشن بھی کی ہوئی ہے۔ ہمارے نزدیک تو دونوں چیزیں درست ہیں۔ اکرمہ تابعی تھے عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، وہ مطلقاً پاؤں کا مسح کیا کرتے تھے، بشرطے کہ پاؤں پہلے دھلے ہوئے ہوں۔ اگر مٹی لگی ہوئی ہے تو مسح کرنے سے تو کیچڑ ہی بنے گا، پاؤں دھونے ہی پڑیں گے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل تشیع بعض اوقات وضو کرتے وقت پہلے پاؤں دھوتے ہیں۔ وہ پاؤں وضو کے لیے نہیں دھو رہے ہوتے ہیں، پاؤں ویسے دھو رہے ہوتے ہیں۔ میں بھی کئی بار دھوتا ہوں۔ اب بعض اوقات ٹائلٹ کی سیٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ پیشاب کے دوران پاؤں پہ کوئی چھینٹے نہ پڑ گئے ہوں، تو اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے آ کے پاؤں دھو کے جوتیاں وغیرہ بھی ساری دھو لیں اگر چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد وضو شروع کریں۔ وضو وہ بھی شروع کرتے ہیں، وہ چہرے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتایا، اور یہ حدیث روایت کی ہے بخاری نے اپنی کتاب میں 5616 میں، ابو داؤد نے اپنی سنن میں، حدیث کا نمبر ہے 3718 میں۔ اور اصل میں اس میں وضو کا طریقہ یعنی بیان تو کیا جا رہا ہے، لیکن بخاری نے اس کو اس لیے ذکر کیا ہے، بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتے ہیں۔ بخاری کتاب الاشربہ باب شرب قائما، کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا ہے، اور امام علی علیہ السلام نے بتایا۔ لیکن اس سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ امام علی علیہ السلام نے وضو کا طریقہ بھی سکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا۔ حدثنا شعبہ حدثنا عبد الملک بن میسرہ سمعت النزال بن سبرہ يحدث عن علي رضي الله عنه عليه السلام انه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة۔ مختصر ترجمہ، امام علی علیہ السلام کے بارے میں نزال بن سبرہ کہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ مسجد کوفہ کے اندر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے رحبہ ظہر کی نماز پڑھی، اور پھر لوگوں کی حاجات کے اندر پورا کرنے میں آپ مصروف ہو گئے، اور کوفہ کے اندر اس مجلس میں، رحبہ کہتے ہیں مجلس میں، کہ جہاں پر آپ تشریف فرما تھے، امام علی علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھی، تو اسی جگہ کو رحبہ یعنی اس محل میں، اس صحن میں، اس جگہ کے اوپر آپ نے گفتگو فرمائی اور لوگوں کے ساتھ علمی مذاکرہ شروع ہو گیا، حتی حضرت صلاۃ العصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ پہنچا۔ تو اب آپ نے پانی منگوایا، ثم اوتی بماء فشرب، اب آپ کے پاس خادمین نے پانی لے آئے اور آپ نے اس میں سے فشرب پانی پیا، وغسل وجهه ويديه، آپ نے اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے ہاتھوں کو دھویا، وذکر رأسه ورجليه۔ اب یہاں پر راوی کہتا ہے نزال بن سبرہ کہ اس کے بعد راوی نے آپ کے سر کا بیان کیا کہ آپ نے سر کے ساتھ کیا کیا اور پیروں کے ساتھ کیا کیا۔ یہاں پہ راوی نے یہ نہیں کہا ہے ومسح رأسه یا وغسل رأسه ورجليه، کہ سر کو دھویا یا سر کا مسح کیا یا پیروں کو دھویا یا پیر کا مسح کیا، کوئی اس طرح موجود نہیں ہے، بلکہ ذکر رأسه ورجليه۔ اور پھر امام علی علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا معاملہ کیا تھا وضو کے لیے، اور پیروں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ راوی نے اس کے اندر بیان نہیں کیا، یہ بخاری کی اس روایت سے ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ سر پہ پیروں کے اوپر مسح کیا یا نہیں کیا۔ اچھا، یہی حدیث بالکل اسی سند کے ساتھ مسند طیالسی کے اندر موجود ہے۔ مسند طیالسی میں ابو داؤد سلیمان بن داؤد بن الجارود الطیالسی المتوفی 204 ہجری نے مسند علی کے اندر اسی روایت کو نقل کیا، اور یہ بشرط بخاری و مسلم ہے، یعنی جو راوی بخاری کے راوی ہے نزال بن سبرہ، شعبہ اور یہ تمام راوی، وہ سب یہی راوی اس کے اندر موجود ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو طیالسی رحمہ اللہ ہیں، یہ امام بخاری سے 50 سال پہلے ہیں، ان کی وفات ہے 204 ہجری میں،
اور بخاری ہے 256 ہجری کے، تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو پہلی روایت ہے مسند طیالسی کی، معتبر وہی ہے، بخاری اس کے بعد ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بخاری نے وہاں سے لی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے طیالسی نے بخاری سے لی ہے۔ اب طیالسی کے اندر کیا روایت ہے؟ طیالسی کے اندر یہ ہے الفاظ حدثنا ابو داؤد قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عبد الملک بن میسر، بالکل وہی ہے، بالکل وہی روایت ہے، وہی سند ہے۔ قال سمعت النزار بن صبر يقول صلى علي رضي الله عنه الظهر في الرحبة ثم جلس في حوائج الناس حتى حضرت العصر، عصر کی نماز کا جب وقت پہنچا، پہلے ساری وہی گفتگو ہے کہ آپ تشریف فرمائے ہوئے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں، ان سے مجالس، ان کے سوال جواب دینے میں، علمی گفتگو کرنے میں۔ ثم اوتي بكوز من ماء فصب منه كفا فغسل وجهه ويديه، پھر آپ کے پاس پانی کا برتن لایا گیا، آپ نے اس میں سے اپنے کف کے اوپر پانی ڈالا اور اس سے اپنے چہرے کو دھویا، ویدیہ اور ہاتھوں کو دھویا، ومسح علی رأسہ ورجلیہ اور اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے پیروں کا مسح کیا، اور اپنے سر کا مسح کیا اور پیر کا مسح کیا۔ پھر آپ نے فرمایا ثم قام فشرب فضل الماء، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے جو بچا ہوا پانی تھا وہ کھڑے ہو کر ہی پیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ لوگ بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینے کو نامناسب سمجھتے ہیں، کراہت سمجھتے ہیں کہ بچے ہوئے پانی کو پیا جائے اور کھڑے ہو کے پیا جائے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں اس بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پی رہا ہوں، اور میں نے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ وہ وضو ہے کہ جو وَهَذَا وُضُوءُ مَن لَّمْ يُحْدِث، اور یہ وہ وضو ہے کہ جو بے وضو نہ ہو، یعنی اس شخص کا وضو ہے کہ جو وضو کی حالت میں نہ ہو۔ اس حدیث میں مسند طیالسی کی اس حدیث میں جو محقق ہے محمد بن عبد المحسن الترکی، اس نے حاشیے میں لکھا ہے حدیث صحیح اخرجہ احمد، اور پھر آگے احمد بن حنبل، نسائی، ان سب کے نمبر بتائے ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں پر اس حدیث کو روایت کیا۔ بہرحال یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو اس میں امام علی علیہ السلام نے یہ بتایا، اور یہ بخاری کی روایت بھی موجود ہے، بخاری میں تصریح نہیں ہے راوی کی جانب سے، راوی نے وہاں پر بیان نہیں کیا، آگے پورا واقعہ اس نے بیان نہیں کیا، بلکہ اس نے مختصر بیان کر دیا۔ مختصر اس لیے بیان کیا، یا ممکن ہے کہ بخاری نے یہاں پر اس کے اندر قطع و برد کر دیا ہو، کیونکہ بخاری رحمہ اللہ کی اکثر یہ عادت ہے کہ بخاری حدیث کو پورا ذکر نہیں کرتے، صرف ایک عنوان لے کر آتے ہیں اور اس عنوان کے ساتھ جو مطابقت ہوتی ہے اسی حصے کو ذکر کرتے ہیں اور پورے حصے کو اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ یہ امام بخاری کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے باب وہ کہتے ہیں کہ جو ٹائٹل ہے نا، جو عنوان ہے، اس مطابق جو الفاظ تھے اس کو بیان کر دیا اور وہ نیچے باقی انہوں نے مختصر کر دی۔ اور یہ کئی جگہوں پر بخاری رحمہ اللہ نے کی، کئی جگہوں پر بخاری سے ثابت ہے، یہ ایک جگہ پر نہیں ہے، یہ آپ جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری وہ ایک ہی حدیث کو ایک جگہ پر نقل کرتے ہیں، وہاں پر الفاظ کچھ ہوتے ہیں، اور ایک ہی جگہ پر دوسری جگہ پر نقل کرتے ہیں، الفاظ کچھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں ٹائٹل کچھ اور ہے اور یہاں ٹائٹل کچھ اور ہے۔ تو اصل میں مطابقت الباب کے لیے وہ حدیث کو مختصر کر دیتے ہیں۔ یہ امام بخاری کا اس کو بہت بڑا تفقع گردانا گیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل سنت والجماعت بھی پیروں پر مسح کرنے کے قائل ہیں، لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ جب پیروں پر موزے ہوں تو آپ مسح کر سکتے ہیں، بلکہ مسافر 3 دن تک مسح کر سکتا ہے۔ تو مسح سے کوئی منکر نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے ایک مقیم شخص ہے تو اس کے لیے اس کے اندر اختلاف ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں نہیں پیروں کو دھوئے گا، شیعہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پر اصلاً پیروں کو دھونا نہیں ہے بلکہ مسح کرنا ہے۔ میرے نزدیک اگر ایک شخص پیروں کو دھوتا ہے اور ان کے پاس اپنے دلائل موجود ہے اور اپنے اجتہاد کے اوپر ہے تو یہ بھی درست ہے، اور اگر ایک شخص پیروں پر مسح کرتا ہے تو یہ بھی درست ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، دونوں طریقے قرآن و سنت ہیں، اسی لیے ہمارے فقہاء نے دونوں سے مسائل کو اخذ کیا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں شدت اختیار کی جاتی ہے کسی مسئلے میں اور دوسرے پر طعن کیا جاتا ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ لا علمی ہے کہ جناب یہ دیکھو ان کو شیعوں کا وضو ہی الگ ہے، وہ تو وضو ہی وہ کھڑے ہو کر وضو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہی الگ ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے نا، یہ لا علمی اور جہالت ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ اگر میں آپ سے حقیقت کے اوپر مبنی بات کہوں تو جو وہ ارجلکم کی قرات ہے یہ متواتر، یعنی یہ زیادہ متواتر ہے، دونوں متواتر قرات ہیں۔ بہرحال تو سنہ اور شیعہ دونوں کا جو وضو ہے اپنے اپنے دونوں کے دلائل ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا جو وضو مسند طیالسی کی روایت سے معلوم ہوا اس میں یہی ہے کہ آپ نے اپنے پیروں کے اوپر مسح کیا ہے۔ تو جو لوگ پیروں پہ مسح کرتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں، اور جو پیروں پر وضو کرتے ہیں دونوں کے اوپر کے پاس دلائل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو
قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے اور امت مسلمہ کے اندر فرقواریت کا خاتمہ فرمائے۔ اگر یہ کہ پہلے وہ وضو کامل بجا لائے، اسباغ الوضو، وضو کامل بجا لائے جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، نماز کے لیے جاؤ تو وضو بناؤ، چہرہ دھو لو، ہاتھ انگلیوں سے دھو لو، دونوں ہاتھ، سر مسح، پیر مسح، ٹھیک ہے نا، پیروں کو مسح۔ اور یہ قوم جو ہے پیروں قرآن کی مخالفت میں پیروں کو کیا کرتے ہیں؟ دھوتے ہیں، شرم بھی نہیں ہے۔ اس وضو کس طرح بنایا؟ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اچھا وضو وہ کہ اللہ نے کیا بتایا؟ ملاحظہ فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تشریح کرتے ہیں، توضیح دیتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے فرمایا، یغسل وجہہ، چہرہ دھو لے، یدیہ الی المرفق، الی المرفقین، الی بمعنی مع، ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھو لے، ٹھیک ہے۔ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی قرأت میں یہ آیت یہ ہے، یدیہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق، من المرافق، کوہنیوں میں سے۔ اچھا وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ، پھر سر کی کیا کرے؟ ماسح کری، وَرِجْلَيْهِ وَرِجْلَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَرِجْلَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پیر کی حدیث کیا ہے؟ بشرط بخاری، حدیث کیا ہے؟ صحیح بشرط مسلم، وَرِجْلَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پیروں کو کعبین تک، پیروں کو کعبین تک۔ کعب کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ آپ کے پیر کا پشت میں، آپ کے پیر کے پرلے حصے میں، ایک تو انڈر ہے نا، نیچے والا حصہ، ایک اوپر والا حصہ، اس کے اوپر والے حصے میں ایک بلندی ہے، اس کو کعبین بولتے ہیں۔ مفصل سے آپ کے پیر کا جو جوائنٹ ہے اس کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہے، بالکل اس سے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ میرا پیر ہے، یہ مفصل ہے، یہ مفصل ہے، ٹھیک ہے نا، اور دو ہڈیاں ساتھ میں ہوتی ہیں نا، دو ہڈیاں باہر سے اس طرف نکلی ہوتی ہے، ایک باہر سے اس طرف نکلی ہوتی ہے نا پیر میں، ہے کہ نہیں؟ اس کو بھی کعب بولتے ہیں، اس کو بھی کعب بولتے ہیں۔ لیکن وہ پیر میں کتنے ہوتے ہیں؟ وہ دونوں پیروں میں 4 ہوتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى، تو پیر میں، وہ اگر وہ ہوتا تو وہ إِلَى كِعَابِكُمْ بولتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے نا عزیزو، تو پیروں کو مسح کرے، سر کو مسح کرو، پیروں کو مسح کرو، ثم يكبر، پھر تکبیر بولو، پھر الحمدللہ بولو، پھر نماز شروع کرتے ہیں۔ اچھا پھر نماز شروع ہو جاتا ہے۔ نماز کس طرح شروع ہوتی ہے بھائی عزیزو؟ نماز یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، یہ وضو ہو گئی۔ پھر وہ نماز جب پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تکبیر، حمد الہی، مجد الہی، یقرأ من القرآن ما اذن اللہ فیہ لہ فیہ، اور قرآن کچھ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ثم یکبر، پھر تکبیر بولے گا اور پھر رکوع کرے گا، اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح تمجید قرآن، پھر اللہ اکبر، پھر رکوع۔ یہ ہاتھ باندھنا کہاں ہو گیا؟ بھول گئے پیغمبر بھول گئے نماز۔ بابا جی حافظ صاحب، حدیث میں پیغمبر بشرط بخاری مسلم، وہ کوئی حدیث تو دکھاؤ کہ پیغمبر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، کوئی صحیح حدیث دکھاؤ اپنی کتابوں میں۔ پھر فرمایا وَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو اپنے کس پہ رکھتا ہے؟ اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے وہ رکوع کرتا ہے۔ پھر بقیہ وہ رکوع کا طریقہ کار بقیہ نماز۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پر کہ صحیح حدیث میں یہ شیعہ طریقہ نماز کا ہے، وضو کا شیعہ طریقہ کار، نماز جو ہے شیعہ طریقہ کار کا ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا۔ نے نماز ہاتھ کھول کر پڑھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 3 سال کی اپنی دور خلافت میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھی۔ 8.5 سالہ دور حضرت عمر رضی اللہ، آپ نے بھی 4.5 سال ہاتھ کھول کر نماز پڑھی۔ جب نماز کھول کر بھی ہے تو ہر اہل سنت کو ہاتھ کھول کر بھی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ کوئی اپنی کتاب سے ثابت کر دے نبی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ امام مالک فرمانے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھے گا اسے باندھنے والوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے، اس کی مضبوط دلیل ہمارے پاس اہل مدینہ کا عمل ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے، اور اگر جان کے مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کئی ایک روایتیں موجود ہیں نبی علیہ السلام کے اصحاب سے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے۔ ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہے، ایک شخص کا کہنا ہے کہ نبی نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہے جس طرح اہل تشیع لوگ پڑھتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو، نبی سے کسی عمل کے ثبوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صراحتاً حدیث ہی ہو، نبی کا عمل ہی بیان ہو۔ نبی نے یہ عمل کیا یا نہیں کیا، اس کے بہت سارے طریقے ہیں فقہا کے پاس یہ جاننے کے۔ یہ جو آج کل نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو کہتے ہیں یہ حدیث میں ہے تو ہم مانیں گے، اس حدیث میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے، یہ فقہا کا طریقہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کا ثبوت ہونا چاہیے، چاہے اس حدیث میں ہو یا کسی اور طریقے سے ہو۔ اب جیسے امام مالک کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ والوں کو دیکھا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں،
تو وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے نبی کو دیکھا نہ ہو اس طریقے سے, دیکھا ہے تبھی ہاتھ چھوڑ رہے ہیں. تو اب کوئی صریح حدیث تو لے کے نہیں آئے, لیکن اتنا کافی ہے. انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ نبی نے ہاتھ چھوڑے بھی ہیں اور آخری عمل بھی کیا تھا, ہاتھ چھوڑنے کا تھا. تو ہمیں شیعہ حضرات سے اس میں اختلاف نہیں ہے. بڑے بڑے ائمہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں. سعید ابن مسیب قائل ہیں, حسن بصری قائل ہیں, ابراہیم نخعی قائل ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں. دونوں طریقے سنت ہیں, اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہی یہ روایت ہے, کیونکہ سنن الکبریٰ البیہقی میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے. عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز تھی. اور عبداللہ ابن زبیر ابو داؤد میں راوی اس حدیث کے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. ان کو پتہ بھی تھا, تب بھی وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, کیونکہ آل امیہ صرف ایک سنت پہ عمل کرواتے تھے. وہ آل امیہ کے مخالف تھے, وہ دونوں سنتوں پہ اور اس پہ زیادہ عمل کرتے تھے. جیسے ام حبیبہ نے جان بوجھ کے چوتھے دن خوشبو ملی ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے, اور کہا میں نے بتانا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں, میرا باپ مر گیا تھا, چوتھا دن ہے, میں نے سوگ ختم کر دیا. ٹھیک ہو گیا جی. باقی میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, سنی شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے حنفیوں کے. کتابیں بھی متفق ہیں کہ سنی شیعہ کی نماز ایک ہے. وہ کلپ میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, وہ آپ دیکھیں, آپ کو اس میں دلائل بھی کلیئر ہو جائیں گے. حضرت امام مالک کا طریقہ نماز بتا دیں. امام مالک کے بارے میں جو المدونۃ الکبریٰ ان کی فقہ کی کتاب مانی جاتی ہے, جس کے بارے میں باقی لوگ تو اختلاف کرتے ہیں, لیکن مالکی تو کہتے ہیں ان کی کتاب ہے, اس میں تو وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. وہ کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے. نماز میں ہاتھ باندھنا کوئی لازمی چیز نہیں ہے, قیام لازم ہے. اگر کسی نے پڑھا ہے تو مصنف ابن ابی شیبہ دیکھے, یہ سب لوگ امام بخاری اور مسلم کے استاد تھے, ان سے پہلے انہوں نے کتابیں لکھی. اس میں الگ باب ہے کہ ان لوگوں کا بیان جو نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے. اب اس میں کون آدمی آتا؟ یہ ہم صحابہ کے عاشق کیا کدھر جائیں گے پھر؟ کہ عبداللہ ابن زبیر رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں, یہ عبداللہ ان کا بیٹا ہے, اور حضرت ابوبکر صدیق کا نواسا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا, اتنا بڑا صحابی رسول. اور مدینہ منورہ میں, کوفہ میں, بصرہ میں, یہ جتنے ہمارے امام ہیں ان کے جو استاد تھے صحابہ کے بعد ان کو تابعین, مدینہ میں جائیں امام سعید ابن مسیب جن کو سید التابعین کا, صحابہ کے بعد سب سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے. ہماری سنیوں کی کتابوں میں ہم بصرہ میں جاتے ہیں, حسن بصری اور محمد ابن سیرین یہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے. مکہ میں یا کوفہ میں آتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد دادا ابراہیم نخعی, یہ ہماری کتاب میں. اب کون سی نماز شیعوں کی رد؟